बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागर व महर नमकियात और महर नबातात। दोस्तों के लिए मैं बहुत ही प्यारी चीज़ें लेकर आता हूँ, बहुत ही प्यारे नुस्खे लेकर आता हूँ, बहुत ही इफादियत वाली जड़ी बूटियाँ आप दोस्तों के सामने पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि दोस्त पसंद करते होंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी दबा दिया करें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके, और दोस्तों को शेयर भी किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि मेरी ये काविश कैसी है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो मैं आज तरकारी लेकर आया हूँ, ये 3 किस्म की होती है, जिसको हम करेला बोलते हैं और अंग्रेज़ी में बीटर मेलन कहते हैं। ये एक मशहूर तरकारी है जिसकी बेल दरमियान से धागे की तरह बहुत लंबी होती है और पत्ते फटे हुए खुरदरे इन पर कांटे होते हैं जो चुभते नहीं हैं, मगर रुओं की तरह हल्के हल्के कांटे होते हैं। फूल जर्द रंग के जो नरम और ख़ूबसूरत होते हैं, और छोटा करेला जो होता है, जंगली करेला जिसे बोलते हैं हम, तीसरी नस्ल, ये जो सबसे इफ़ादत में आगे है, उसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, सफ़ेद और पिंक होते हैं, कभी कभी उसमें येलो भी होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, करेला 1 इंच से लेकर 5-6 इंच तक लंबा, दोनों सिरों पर पतले और दरमियान से मोटे होते हैं। करेले के ऊपर छोटे फोड़ों की तरह उभार होते हैं, तुखम कद्दू की तरह और खुरदे होते हैं। लेकिन दूसरी किस्म के करेले पतले और काफ़ी लंबे होते हैं, जो खाने में बहुत लजीज होते हैं। इसकी एक किस्म जंगली है जिसका हम आज ज़िक्र लेकर आए हैं, और ये वीडियो उसी की बनाई है। इसके ऊपर करेले की तरह उभार तो होते हैं, लेकिन इनके तरह बीज नहीं होते। इनका जायका करेले की तरह होता है और इसको मर्ज़ ज़ियाबतीस में मुफीद ख्याल किया जाता है। इसको पंजाब पाकिस्तान में चुंग कहते हैं, मगर प्यारे दोस्तों, चुंगे भी और होती हैं, चुंगे इसको नहीं बोलते। और कुछ लोग इसको ककोड़ा बोलते हैं, मगर ककोड़ा भी और चीज़ होती है। ये चूंग है, इसको चूंगे बोलते हैं। ये छोटा करेला है, जंगली करेला जिसको बोलते हैं, ये है, और ये है ककोड़ा। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूं कि आप दोस्तों को समझ लग जाए। चूंगे और है, ककोड़ा और है, और ये करेला जिसको हम जंगली करेला कहते हैं, ये आपके सामने है। मिजाज गरम, खुशक, दर्जा सोम, इफ़ाल, मकवी, मैदा, मलयन, शिकम, मुनफ़िस, बलगम, कातिल करम शिकम, दाफ़ा मोटापा, दाफ़ा ज़ियाबतीस। करेले को अमूमन बतौर सब्ज़ी, तरकारी या जूस के बनाकर पीते हैं। उसे छीलकर नमक मलकर कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, इससे तलख पानी निकल जाता है। इसके बाद प्याज, चने के दाल तनहा या गोश्त के साथ पका कर खाते हैं। इस तरह तलखी तो कम हो जाती है, लेकिन इसका असर भी ज़ायल हो जाता है। तो करेले हमेशा कच्चे जूस इस्तेमाल करना चाहिए, ज़ियाबतीस के लिए जूस इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरे के दानों के लिए भी आगे मैं जाकर जिक्र करूँगा। बेहतर ये है कि इसको अकेला इस्तेमाल किया जाए, तलख पानी निकालना ना जाए। बाद लोग इसके अंदर का बीज निकाल कर इसमें कीमा या कोई दूसरी चीज़ भर कर इसको पकाते हैं, जो कि भरे हुए करेले के नाम से मशहूर है। और करेले मुझे हर तरीके पके हुए पसंद हैं। जाली होने की वजह से इसका रंग आँखों के अमराज, जाला, फोला, धुंध में इस्तेमाल करना मुफीद है। दर्दों में इसका लेप आराम देता है। सिरका के हमरा करेले को पीस कर लगाना वरम ग्लू को तलील करता है। दाफ़ा ज़ियाबतीस होने की वजह से इसको 2 तोला पानी हर रोज़ निहार मुँह पीना, या इसको खुशक करके इसका सफ़ूफ बनाकर 2 ग्राम से 3 ग्राम तक इस्तेमाल करना मुफीद है।
اگر اس کے ساتھ چھال فالسا کا خسانہ بھی استعمال کریں تو انتہائی مفید ہے۔ اس کا تازہ رس جرکان اور خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے پانی کا رس قاتل کرم شکم ہے، منفذ بلغم ہونے کی وجہ سے دمہ کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وجل، مفاصل، نقرس، استسقاء اور ورم طحال میں کھلانا مفید ہے، اور اس کا اگر نمک تیار کر لیا جائے تو یہ ان مرضوں نقرس، وجل، مفاصل، استسقاء، ورم طحال کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کا پانی 2 تولہ صبح و شام اور روغن زیتون 2 تولہ دودھ میں ملا کر سوتے وقت پلانا بہت مفید ہے۔ دافع امراض بلغم اور مضرت اس کی خشکی پیدا کرتا ہے۔ اگر مرچ سیاہ، فلفل دراز کا روغن یا خساندہ سگ فالسا کا پیا جائے ساتھ، تو یہ تلخی پیدا نہیں کرے گا اور اس کی مضر اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ مقدار خوراک: پتوں کا پانی 10 گرام سے 20 گرام تک، سفوف خشک کریلا 1 سے 3 گرام تک، کریلے کا جوس۔ کریلے کا جوس کڑوا ہوتا ہے مگر اس کے فائدے ہی ہیں۔ پرانے زمانے میں حکیم 2 تازہ کریلے دھو کر آسمان کے نیچے رکھواتے اور صبح ان کو اچھی طرح کوٹ کر رس نکال کر نہار منہ پلاتے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے تو کریلے کی سبزی بہترین غذا ہے۔ میں نے ایک دوست سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون کو دیکھا، اس کی عمر 40 سال تھی، دیکھنے سے 20 سال کی لگتی ہیں۔ انہوں نے بتایا چہرے پر کیل مؤثر نکلتے تھے۔ کسی عورت نے کریلے کا جوس پینے کی تاکید کی، چند روز پینے سے فرق پڑ گیا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اگر تم کریلے کا جوس پیتی رہیں تو تمہارا چہرہ ایسا ہی رہے گا، عمر یہیں تک رک جائے گی۔ اس خاتون نے کریلے کا جوس پینا شروع کیا، تقریباً 3-4 کریلے لے کر جوس نکال کر پیتی۔ اس کا چہرہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، میرے دوست نے بتایا۔ مجھے کچھ لوگوں نے پھر بتایا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کریلا کام نہیں کرتا، لہذا آپ اس کا جوس پئیں مگر چھوڑ بھی دیں، کچھ دن پئیں کچھ دن چھوڑ دیں۔ آپ ایک کریلا لیں، اس کا جوس نکال کر صبح پی لیا کریں، جب دانے دبے ختم ہو جائیں تو چھوڑ دیں۔ کریلے میں ایسے غذائی اجزاء ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں، لوگ تو ان کو سکھا کر رکھتے ہیں۔ تازہ کریلوں کا مزہ ہی اور ہے۔ کریلے کی سبزی کھائیے اور کئی فائدے پائیے۔ کریلا ایک جانی پہچانی سبزی ہے جو پورے برِ صغیر میں لگائی اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ شفا بخش اور طبی استعمال کریلا اعلیٰ قسم کی طبی خوبیوں سے مالا مال ہے۔ یہ دافع زہر، دافع بخار، دافع اشتہا انگیز، مقوی معدہ، دافع صفرا اور مسل ہے۔ عام جسمانی امراض میں بھی کریلے بطور غذا دوائی مستعمل ہے۔ اس کا پابندی سے کھانا وجل، مفاصل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس طرح نقرس اور گینٹھیا کے مریضوں میں بھی اس سے بہت استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ان امراض میں کریلوں کے سالن بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں فالج اور لقوہ اور دیگر اعصابی امراض میں بھی کریلے کے فوائد بہت نمایاں ہوتے ہیں۔ کریلوں کے استعمال سے اعصاب میں تحریک ہوتی ہے اور کریلے اعصاب کی قوت کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذیابیطس: کریلا ذیابیطس کے لیے بہت پیارا علاج ہے۔ حالیہ طبی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں انسولین سے مشابہ ایک مادہ پایا جاتا ہے، اسے نباتاتی انسولین کا نام دیا گیا ہے۔ یہ مادہ خون اور پیشاب میں شوگر کی مقدار کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبیب کریلے کا استعمال غذا کے طور پر شوگر کے مریضوں کو باقاعدگی سے کرنے کے لیے مشورہ دیتے ہیں۔ زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کو 4-5 کریلوں کا پانی روزانہ صبح نہار منہ پینا چاہیے۔ کریلوں کے بیج کا سفوف بنا کر غذا میں شامل کرنا بھی بہتر ہے۔ شوگر کے مریض کریلوں کو ابال کر اس کا پانی یعنی جوشاندہ بنا کر پئیں یا اس کا سفوف استعمال کریں تو شفا یاب ہوں گے۔ شوگر کے زیادہ تر مریض عموماً ناقص غذائیت کی شکار ہوتے ہیں۔ کریلا چونکہ نہایت ضروری معدنی اجزاء اور وٹامنز بالخصوص وٹامن ای، اے، بی، سی اور آئرن کی غذائیت صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ اس کا باقاعدہ استعمال بہت سے پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے، جن میں ہائی بلڈ پریشر، آنکھوں کا امراض، اعصاب کی سوزش اور کاربوہائیڈریٹس کا ہضم نہ ہونا شامل ہے۔ کریلوں کا استعمال انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بواسیر: کریلوں کے لیے تازہ پتوں کا جوس بواسیر میں بہت ہی مفید رہتا ہے۔ چائے کے 3 چمچ پتوں کا جوس 1 گلاس لسی میں ڈال کر روزانہ صبح 1 ماہ تک پینا بواسیر کا عارضہ کو دور کرتا ہے۔ کریلوں کے
کی جڑوں کا پیسٹ بواسیر کے مسوں پر لگانا بھی بہت مفید ہے۔ خون کے امراض، خون کے متعدد امراض جن میں فساد خون سے پھوڑے، پھنسیاں نکلنا، خشک خارش، تار خارش، چنبل، بگندر، جلندر شامل ہیں، ان کا علاج بھی اس میں پناہ ہے۔ کریلا بہت کارآمد ہے۔ تازہ کریلوں کا جوس، اس کا پانی پی، 1 کپ 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس ملا کر صبح نہار منہ چسکی پینا مفید رہتا ہے۔ پرانے امراض میں یہ علاج 4 سے 6 ماہ تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں جزام پھیل جائے وہاں کریلوں کا استعمال اس سے تحفظ دیتا ہے۔ سانس کی بیماریاں، کریلے کے پودے کی جڑوں کو قدیم زمانے سے سانس کی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جڑوں کا ملیدہ 1 چائے کا چمچ، اسی مقدار میں شہد یا تلسی کے پتوں کا جوس ملا کر 1 ماہ تک روزانہ رات کو پینے سے دمہ، برونکائٹس، زکام، گلے کی سوزش اور ناک کے استر کی سوجش کا عمدہ علاج میسر آتا ہے۔ شراب نوشی کے بعد اثرات، کریلے کے پتوں کا جوس شراب کے بعد اثرات کا اچھا علاج ہے۔ شراب کے زہریلے مادوں کے لیے یہ مؤثر تریاق کا کام کرتا ہے۔ شراب نوشی سے جگر کو پہنچنے والے نقصان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔